اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ محبت ہو جاتی ہے لیکن مودت کی جاتی ہے، اور میرے رسول نے مودت مانگی ہے، اپنی امت سے مانگی ہے، اور امت نے ایسی مودت کی کہ میرے رسول کی اولاد کو، کہ آج ہمیں عیسائی اور ہر مذہب کے بلکہ لوگ اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیسی امت تھی کہ جس نے رسول کی بیٹی کے ساتھ ظلم، بھائی کے ساتھ ظلم، نواسوں کے ساتھ ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے ساتھ ظلم، لوگ ہمیں آج اس کا تانا دیتے ہیں۔ یہ مودت دکھائی۔ میں آج اپنے مولا امام حسن عسکری کا ذکر کروں گی کہ میرے مولا امام حسن عسکری کہ جن کی پیشین گوئی میرے رسول نے کی ہے کہ وہ 11ویں امام ہوں گے۔ میرے مولا کے دور میں، آپ کی حیات مقدسہ کے دور میں 6 عباسی خلیفہ برسر اقتدار آئے، اور ان کے نام یہ تھے: متوکل، انتہائی ظالم بادشاہ، معتز، مستعین، منتصر، مہتدی اور معتمد۔ اس آخری حاکم وقت کی حکومت 23 سال عباسی خلافت میں سب سے زیادہ طولانی تھی۔ اس شخص کے دور کے وحشیانہ قتل اور خون ریزیوں کے واقعات سے اس کا دور بھرا ہوا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر مقیم ہیں، عسکر میں، سامرا میں، اور بابا کی رحلت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ حکومت کا شدید دباؤ ہے، اور تقریباً 6 سال تک آپ خانہ نشین رہے ہیں۔ کسی سے ملنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور جتنی زیادہ یہ سخت گیری کا اظہار کر رہا تھا وقت معتمد، اتنے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کی، عقیدت مندوں کی کثرت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس حد تک ان کی کثرت و طاقت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت وقت کے لیے خطرے کا نشان بن گئے تھے۔ اور دوسرا سبب یہ بھی تھا ان لوگوں کو، جو وقت کے حکمران تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان میں سے آخری مہدی آخر الزمان القائم آل محمد ہوں گے، اور یہ حدیث برابر متواتر طریقے سے عالم اسلام میں گردش کرتی رہی تھی۔ اور جب 11ویں امام یعنی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امید تھی کہ اب 12ویں امام نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، تو اس وجہ سے اس امام کو اور اماموں سے بھی زیادہ کڑی نگرانی میں رکھا گیا کہ ان کا کوئی جانشین دنیا میں موجود نہ ہو۔ اور آپ کے تو گھر میں ہر وقت ایسے عورتیں بھی داخل کر دی جاتی تھیں، اور یہ کہہ کے داخل کی جاتی تھیں کہ آپ کے گھر کے کام کاج کے لیے ہم نے یہ عورتیں یہاں پر رکھی ہیں۔ مگر ان عورتوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ ساری نگرانی کرتی تھیں اور بادشاہ کو اطلاع دیتی تھیں کہ آج گھر میں کون آیا ہے، کون گیا ہے، اور جو مولا امام حسن عسکری ہیں ان کا وقت گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔
اس لیے آپ کو قید تنہائی میں زیادہ تر رکھا جاتا تھا۔ لیکن قدرت اور خداوند کریم کے آگے سب مجبور ہیں۔ حاکم وقت بدلتے گئے، جس کے سبب ہر حاکم وقت کے بعد آپ کو رہائی ملتی تھی، اور پھر دوسرے حاکم کے آنے کے بعد پھر قید تنہائی ہو جاتی تھی۔ اس طرح آپ کی مختصر زندگی کا بیشتر حصہ قید و بند میں گزرا، لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کو رہائی ملتی تھی۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو سب سے زیادہ معتمد عباسی نے پریشان کیا، اور اس کو معلوم تھا کہ آپ کس مرتبے کے مالک ہیں، کس امام ہیں آپ، لیکن اس نے آپ کو کئی بار زندان میں ڈالا اور آپ پر بہت سارے مظالم کیے کہ آپ کو شیروں کے پنجرے تک میں بھی اس نے ڈالا تھا۔ لیکن جب اسے کسی مسئلے میں یہ پھنستا تھا تو میرے مولا سے ہی اس مسئلے کا حل پوچھتا تھا اور صلاح و مشورہ کرتا تھا، کیونکہ جب اس کے جو علماء ہوتے تھے اور جو وزیر ہوتے، جب کوئی فقہی و علمی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور سب اس کے حل کرنے میں ناکامیاب ہوتے تھے تو امام کو بھی بلاتا تھا۔ اور ایک بار قحط پڑ جانے سے ملک میں مسلمان پریشان ہو گئے تھے، تو ایک عیسائی راہب کے دعوے کے ساتھ پانی برسنے کی وجہ سے مسلمانوں کا تو ایمان ہی پلٹنے لگا تھا اور وہ عیسائیت کی طرف دوڑنے لگے تھے۔ اور اس وقت جب معتمد نے یہ دیکھا کہ مسلمان عیسائی ہونے لگے ہیں تو اسے یہ ڈر ہوا کہ کسی دن عیسائی حکومت بھی نہ کرنے لگ جائیں اور میں بھی اس تخت سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے اس وجہ سے معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے سے باہر بلوایا اور کہا کہ مسلمانوں کے شکوک کو دور کریں، اس لیے کہ اور اس وقت اس نے میرے مولا کی بہت تعریف کی کہ آپ رسول کی اولاد ہیں اور آپ اس وقت مسلمانوں کی رہبری کریں۔ تو میرے مولا نے اتنی بات سننے کے بعد، وہ پورا واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ ضرور بیان کروں گی، آپ نے مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائی کہ یہ عیسائی آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے مختلف اوقات میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، جب بھی کوئی دین پہ بات ہوتی تھی اور کوئی اس کا حل نہیں ہوتا تھا تو میرے مولا کو ہی بلاتے تھے اور مولا حل کرتے تھے۔ لیکن میرے مولا کو اس نے قید خانے میں بے شک رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے میرے مولا امام علی نقی نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ نے اپنے نائب بنائے ہوئے تھے اور جن سے خط و کتابت جاری رہتی تھی، جو وہ سوال آپ کے چاہنے والے کرتے تھے خطوط کے ذریعے سے وہ امام تک پہنچا دیے جاتے تھے اور پھر امام ان خطوط کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کو سادات کی تنظیم اور پرورش کے لیے پیسوں کی ظاہر رقم کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ بھی بڑی رازداری کے ساتھ آپ کو پہنچائی جاتی تھی اور آپ بھی کسی کی نظر میں نہ آنے پائیں، یہ آپ ان اپنے نوابین کو یعنی جو نائب ہوتے تھے ان تک وہ رقم پہنچاتے تھے اور وہ مستحقین کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور اس میں عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان نے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ممتاز نائب تھے اور آپ بغداد میں مقیم تھے، آپ کے گھر لوگ آتے تھے اور امام کے پیغام آپ ان تک پہنچاتے تھے اور ان کے پیغام پھر امام تک پہنچاتے تھے۔ میرے مولا کی زوجہ کا نام جناب نرجس خاتون ہے اور جناب نرجس خاتون سے شادی جناب امام علی نقی نے ہی کی تھی، جو قیصر روم کی پوتی اور شمون وسیع عیسیٰ کی نسل سے ہیں۔ میرے مولا معتمد عباسی کے قید میں تھے۔ معتمد کو جب آپ نے یہ عیسائیت، جو عیسائی بارش برسا رہا تھا، اس واقعے کے بعد سے تو یہ امام
سے سخت اور بھی اس کو بغض ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ مولا کے اور معتقد ہو گئے تھے، اور لوگ پہلے ہی چاہتے تھے مولا کو۔ اب جب یہ واقع ہوا کہ آپ نے عیسائیت سے لوگوں کا دھیان پلٹایا، تو اس واقعے کے بعد سے لوگ اور میرے مولا کو چاہنے لگے تھے۔ اب آپ کا بڑھتا ہوا روحانی اقتدار اور آپ کی قابلیت کی جڑوں کو لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں سے میں کیسے اکھاڑوں، اس کے لیے وہ بہت پریشان تھا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے میں ان کو لوگوں سے دور کروں، کیونکہ میں ان کو قید کر کے بھی رکھتا ہوں۔ میں ان کو قید بھی رکھتا ہوں، پھر بھی لوگوں تک ان کی حالات پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں مولا ان کے حل بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے، آپ کی شہرت اور آپ کی عزت کو دیکھتے ہوئے، اس کے دل میں اور بغض پیدا ہوتا چلا گیا، اور پھر اس نے اپنے آخری حرب آزمایا۔ اس نے میرے مولا کو اس قید خانے میں رکھا جو محل کے نیچے ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ وہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ نے وہاں سے جانا ہوتا تھا، بھاگنا ہوتا تھا، تو تھوڑی دیر کو وہ اس کمرے میں بیٹھ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا۔ بارالحال امام حسن عسکری کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری اولاد کی نیک تربیت کر، ہمارا اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، وقت آخر ہمارے امام ہمارے پاس آئیں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ باقی آئندہ ویڈیو میں